بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سب سے عام خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ترجمان رؤف حسن صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، بلکہ آپ کہہ لیں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ان کا سر وغیرہ پھاڑ دیا ہے اور کافی زیادہ زخمی ہے اور ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اسلام آباد کی حدود میں یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس وقت کی ابھی تک خبر ہے، کیونکہ ابھی حملہ آور کون ہے، ان کی شناخت کیا ہے، اس حوالے سے ابھی چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ جیسے آئیں گی میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ججز ڈٹ گئے ہیں جی، اور آج پھر بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ یوں کہیے جیسے ایک بھونچال سا آ گیا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا، بالکل تمام کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ تمام معاملات ایسا لگتا ہے جیسے بالکل سموتھ ایک ریاست کے اور اسپیشلی قانون کے معاملات، عدلیہ کے معاملات، ان کی رٹ کو جیسے چلنا چاہیے تھا لگ ایسے رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا ایک اہم اور ہنگامی اجلاس ہو گیا اور اس میں ہنگامی فیصلے ہو گئے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ احمد فرحات کی بازیابی اب یقینی ہو چکی ہے۔ تمام کوارٹرز کی جانب سے یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ کوارٹر، چھوٹا کوارٹر، بڑا کوارٹر، وہ والا کوارٹر جی، تمام کوارٹر یعنی تمام حلقوں، تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے، جی ہاں، اس کی کچھ چیزیں جج صاحب کو کامیابی ملی ہے، اس کی بھی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رؤف حسن صاحب سے متعلق میں نے بتا دیا، اللہ ان کو صحت دے۔ اور ہاں، ان کی پریس کانفرنسز، ان کی گفتگو وہ بہت آڑی اور ترچھی اور دبنگ اور بیباک قسم کی تھیں، اور اس میں سے ان کو کسی چیز کی بھی سزا مل سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی تک کچھ کنفرم نہیں کہ کون افراد تھے، لیکن وہ زخمی ہیں اور شلوار قمیض میں ملبوس تھے اور ان کو سر بر پھٹایا ان کا۔ ٹھیک ہے، باقی کنڈیشن ابھی ڈاکٹرز کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ آپ دیکھیں سر، جیسے ہی دباؤ ختم ہوا جوڈیشری کے اوپر سے، یا تاثر ختم ہوا دباؤ ختم ہونے کا، صورتحال جو تھی وہ ختم کی گئی، اس کے بعد فیصلے دیکھیں آپ کیسے آ رہے ہیں، اور بڑے میریکولس یعنی معجزانہ قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، سرپرائز آ رہے ہیں۔ مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ ٹیرین وائٹ والا جو کیس تھا، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا سکے، ان کو کردار کا بڑا پست ثابت کیا جا سکے۔ مذہب کے حوالے سے دوسری چیزیں عدت میں نکاح والے ڈالے کہ مذہبی حوالے سے بڑا پست کیا جا سکے، پھر سیاسی کیسز بنائے اس حوالے سے، یعنی کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو نہیں کہ جس پہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو ملائن نہ کیا جا سکے۔ تو بہرحال وہ کیس آج اڑا دیا جی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا معزز جج صاحبان نے اپنے پرانے فیصلے کو، یعنی اپنے کولیگز کی عزت کو آپ دیکھیں کیسے بحال رکھا ہے، ان کے ڈیکورم کو کیسے قائم کیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے وکیل آج عدالت میں نہیں تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب جو اس کیس کو پرسو کر رہے تھے وہ نہیں تھے، وہ خود کینیڈا میں، لیکن عدالت نے پھر بھی یہ کیس اڑایا۔ انہوں نے کہا ہم نے کوئی ٹائم وائم نہیں دینا، اور ایک یہ کیس ادھر ادھر کی سننی بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے سنی۔ انہوں نے کہا یہ سیل بند پیکٹ ہے جی، ان ججز کا یہ فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، جو اوپن نہیں کیا گیا تھا، آپ کے سامنے اوپن کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس نے کہا اس کیس میں جو فیصلہ دے چکے ہیں وہی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی ظاہری بات ہے پریس ریلیز کے ذریعے اس فیصلے کو روکا گیا تھا اور اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا اس فیصلے کو، جس پہ 6 ججز نے کہا تھا اس پہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اور بلکہ اس فیصلے کو اسٹیبلش بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا اس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ تو معزز جج صاحب نے کہا یہی فیصلہ ہے، اور آج وہ کیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اور ٹیریان والا کیس یہ ایک اور بہت بڑا کیس تھا عمران خان صاحب کا ختم ہوا۔ یہی نہیں، سیفر بھی ختم ہے، سمجھے نہیں، ختم ہے۔ آج جو پروسیکیوٹر ہے یعنی حکومت کو جو وکیل ہے سیفر کیس میں، اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو کہا سیفر کے متن میں بھی یہی لکھا تھا کہ ہاں واقعی امریکہ نے جو کہا تھا اس کا مقصد یہی تھا جو عمران خان صاحب نے کہا، یعنی انہوں نے ثابت کیا، مان گئے کہ واقعی امریکی مداخلت تھی۔ یہ خود پروسیکیوٹر کے وکیل جو پروسیکیوشن کے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب صرف اور صرف ایک سماعت رہ گئی ہے، یہ سیفر والا کیس بھی ختم ہے، جسٹ ایک آج کمپلیٹ کرنا تھا، انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکے، ایک اور سماعت رہ گی اور اس کیس پہ یا تو فیصلہ ہو جائے گا یا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو سر ٹیریان والا بھی، سیفر والا بھی، 190 ملین پاؤنڈ والا بھی، اب کون سا رہ گیا؟ جی ہاں، اس کیس کے بھی آخری دم کے اوپر ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ دوسری ایک اور آپ خبر، نیب ترامیم والا کیس جس میں عمران خان صاحب پٹیشنر ہیں، جس میں عمران خان صاحب کو
4 دن پہلے پیش کیا گیا تھا، اور جس میں تو تصویر آئی تھی عمران خان صاحب سے، اس کو سوال جواب نہیں ہوئے تھے، تو عدالت نے سپریم کورٹ نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا تھا اس کیس کو نا۔ اب خبر یہ ہے کہ وہ کیس اب 9 دن بعد لگانے کا فیصلہ کیا، تاریخ ہے 30 مئی کو مقرر کیا گیا، اور اس میں عمران خان صاحب پھر پیش ہوں گے، اور اس بار امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مکمل موقع ملے گا اپنے دلائل دینے کا۔ اور دین فاسٹن یور سیٹ بیلٹ سر، عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، وائل ریٹرن پہلے بھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو براہ راست دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے۔ تو بہرحال 30 مئی کو عمران خان صاحب جو نیب ترمیم کیس ہے اس کے اندر ایز اے پٹیشنر خود پیش ہو رہے ہیں، اور وہ دلائل بھی دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تو یہ چیز ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکومت کے خلاف بہت سخت آبزرویشن دی تھی، اور بلکہ لتاڑا تھا فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے۔ وہ خوش نہیں ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو کلین چٹ مل جائے، اور نہ ہی وہ مطمئن تھے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے نا فیض آباد دھرنا کمیشن، جس میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جنرل فیض کو بے گناہ کہہ چکے ہیں، اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل فیض حمید صاحب احسن اقبال صاحب ان کو بے گناہ کہہ چکے ہیں، اور وہ تمام افراد جو تھے ان کو بے گناہ کہہ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے فیض آباد دھرنا کمیشن کی اس رپورٹ پر عدم اعتماد اطمینان کر دیا اور عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے آج کابینہ کا اجلاس ہو، انہوں نے کہا کہ کابینہ کی کمیٹی اپنی فنڈنگ دے گی، وہ انکوائری کرے گی، کابینہ کی کمیٹی وہ اپنی تحقیقات کرے گی، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ دیکھیے ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ڈکٹیشن پہ ہی ہے، ہم نے حکومت اس رپورٹ کو پہلے مان چکی، اب دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے، کابینہ کیا فیصلہ دیتی ہے اس فائنڈنگ اس کمیٹی کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تو یہ چیز ہو گئی۔ شاعر صحافی احمد فرحات صاحب، ان کی گمشدگی کے معاملے میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ پتہ تھا جی، سیکٹری داخلہ کو بلایا، سیکٹری دفاع کو آج بلایا، اٹارنی جنرل کو بلایا، سیکٹر کمانڈر صاحب کو آج ان کے سے بیان ریکارڈ کرا کے لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے بلایا ہوا تھا، اور جج صاحب آج نیکسٹ اسٹیپ کے لیے بھی تیار تھے، انہوں نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی پریس کانفرنس کا کوئی بار نہیں ہے، جب لوگ اغوا ہوں گے، جبری گمشدگی ہوگی، عدالتیں لگیں گی، کوئی کسی کے بیان پر پریس کانفرنس کر رہا ہے تو کرتا رہے، آئی ڈیم کیئر، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو آج معاملہ کچھ شرائط کے اوپر ہوا جی، اور وہ ٹھنڈا ہوا کچھ شرائط کے اوپر۔ اٹارنی جنرل صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے، انہوں نے کہا 1 ہفتے کا وقت دے دیں، تمام کوارٹرز یعنی تمام اداروں کی طرف سے یقین دہانی کراتا ہوں کہ احمد فرحات کو تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بازیاب کرا لیا جائے گا، اور یہ یقین دہانی کرائی ہے۔ تو عدالت نے کہا اب یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ آئندہ کوئی اسلام آباد سے کوئی اغوا نہیں ہوگا یا جبری گمشدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کی تھی، اگر کوئی شخص لاپتہ ہوا تو یہ دیکھ لیجیے گا، یہ ریاست کی ناکامی ہے۔ تو 4 دن بعد کی سماعت رکھی، اور 4 دن کے اندر احمد فرحات صاحب بازیاب ہو جائیں گے، یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پر امید تو پیدا ہو گئی، اچھی خاصی امید پیدا ہو گئی ان کے حوالے سے۔ ادھر وہ کہتے ہیں امیدوں پہ بڑی دنیا قائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نوٹس ہوا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو، فیصل واڈا صاحب کو، تو خواہش ہے کہ رؤوف حسن صاحب کو بھی ہو جو بھی زخمی ہوئے ہیں، خواہش ہے کہ شعیب شاہین صاحب کے بھی ہو، ان کو بھی تھوڑا رگڑا جائے۔ یہ بولتے بھی بہت سخت ہیں، رؤوف حسن صاحب بھی بہت سخت بولتے ہیں، اگر ہو سکے تو ان کے اوپر توہین عدالت ہونی بھی چاہیے، کم از کم نوٹس ان کو ضرور ہونا چاہیے جتنا سخت وہ بولتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب نے بھی بہت سخت بولنا شروع کیا، اور اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ میاں داؤد صاحب اس باری پھر آئے ہیں، سامنے آئے ہیں، میاں داؤد صاحب اس باری پھر سامنے آئے ہیں، اور اس بار انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ میاں داؤد کا کسی کو نہیں معلوم تو دوبارہ بتا دوں میاں داؤد صاحب کا۔ میاں داؤد صاحب وہی ہیں جو نوید کا کیس لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا نوید نے، اس کی طرف سے جو ڈیفینڈر ہے وہ ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ریفرنس انہوں نے بھیجا تھا، جی ہاں یہ وہ ہیں، میں ان کی مشہوری کر سکتا ہوں جی، میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ تو اس باری وہ درخواست لے کے پہنچے ہیں کہ ان کے خلاف، شعیب شاہین اور رؤوف حسن صاحب کے خلاف، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی توہین کی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ماضی میں اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی تو شاید ان کو یہ جرأت نہ ہوتی۔ تو یہ کہہ کے پہنچے، دیکھیں ان کی سماعت درخواست قابل سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے ہو جانی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔
بس یہ اپڈیٹ چل رہی ہے جی، اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بجھال آیا ہوا ہے، واقعی ایسا لگ رہا ہے ججز ڈٹ گئے ہیں۔ باقی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔